السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 کو پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ دیکھیے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد آئی، اور جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ تھے، صحابہ کرام کتنے تھے؟ 313، 300، اور کفار کی اگر بات کی جائے 3 گنا تھے، یعنی کہ 1000 کے لگ بھگ تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے عالم میں رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی 17 تاریخ جمعہ کا دن ہے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی۔ اب بدر یا تو وہاں ایک گاؤں ہے، ایک گاؤں کا نام بدر ہے، یا پھر ایک کنویں کا نام بدر ہے، بہرحال دونوں باتیں ہیں۔ بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائیڈ میں، ایک خیمے میں جا کے دعا کی کہ اللہ میں تیرے عہد کا، وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ مدد فرما۔ اللہ اگر یہ مٹھی بھر فوج، تیرے ماننے والی فوج اگر ہار گئی اور کفار ان کے اوپر غالب آ گئے، اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑا اور آپ سے فرمایا اللہ کے نبی بس کیجئے، اور آپ کو باہر لائے۔ آپ باہر آئے، اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافروں کی فوج ہار جائے گی اور میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اور جس کو یقین اور جس کا توکل اللہ پر ہو، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا، خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نازل ہونا، اور اسی طریقے سے اونگ کا اتارنا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، اونگ آنے لگی۔ اونگ کا فائدہ یہ ہے دل اور دماغ کو سکون مل گیا، ٹینشن ختم ہو گئی۔ اور پتہ ہے اس جنگ میں شیطان نے بار بار وسوسے ڈالے مومنوں کے دلوں میں کہ ارے تم تو بہت نیک ہو، اللہ کے تم نیک بندے ہو، اپنے آپ کو تم جو ہے نیک سمجھتے ہو، اور نیک بندے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی جو ہے تمہیں تکلیفیں بہت ساری ہیں، یعنی تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم جو ہے پیاسے ہو، اور
جنابت کی حالت میں اللہ کی مدد تمہارے لیے کیسے آئے گی؟ اس طرح کے وسوسے مسلمانوں کے دلوں میں آ رہے تھے. اللہ نے بارش برسا دی. اس بارش کے برسنے سے یہ جو وسوسے مومنوں کے دلوں میں آ رہے تھے یہ سب ختم ہو گئے اور شیطان اپنی چال میں فیل ہو گیا. فرشتے آئے, جنگ ہوئی. الحمدللہ اللہ کے ماننے والوں کی جیت ہوئی, اللہ کے ماننے والوں کی جیت ہوئی, اللہ کے نیک بندوں کی جیت ہوئی, توحید کے ماننے والوں کی جیت ہوئی, لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کی جیت ہوئی, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان کی جیت ہوئی. اس وقت کفار کے 70 لوگوں کو مارا گیا اور لگ بھگ 70 لوگوں کو ہی گرفتار کر لیا گیا. اور پھر جو ہے مسلمان اللہ رب العالمین کی مدد سے اس جنگ کو جیتے اور جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو ہے خوشخبری دی کہ ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے. اور پھر اس کے بعد فرشتے آئے اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ, میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ دل کے اندر ہمت کا آنا, دل کے اندر بہادری کی سوچ اور فکر کا پیدا ہونا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے. جب یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اس وقت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو موسیٰ سے کہہ دیں گے اے موسیٰ انت و ربک فقاتلا, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے. ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ آپ کا اشارہ ہو جائے اپنی گردنیں کٹوا دیں, اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں آپ کے حکم سے نوچھاور کر دیں, قربان کر دیں. مال دولت یہ اولاد کیا ہے؟ کچھ نہیں, اللہ نے دی ہے, ہم اللہ کے لیے دے دیں گے. یہ جان کیا ہے؟ یہ تو ہمارے جسم میں ایک جان ہے, 1000 جان ہوتی تو بھی ایک ایک کر کے ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نذرانہ پیش کر دیتے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے نیک دل, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار اور اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے صحابہ دیے. بہرحال جنگ احد, جنگ بدر, ان دونوں میں جو ہے صحابہ کرام پر جو ہے اونگ طاری ہوئی اور اللہ نے مدد فرمائی. مگر کہتے ہیں کہ جنگ احد میں جو معاملہ ہوا, واپس پانسا پلٹا, وہ وہاں پر اللہ نے یہ سمجھایا کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بھی مخالفت کی, اتنی سی بھی, حالانکہ صحابہ کرام نے وہ جان بوجھ کے مخالفت نہیں کی تھی, بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اب تو جیت گئے, مال غنیمت اٹھایا جا رہا ہے, اب تو دشمن بھاگ گیا ہے, اب کیا ٹینشن ہے. واپس پلٹی ماری دشمنوں نے اور واپس آ کے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی اور مسلمانوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا. یہ کس وجہ سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑی کے اندر جن کو معمور کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اجازت کے واپس آ گئے, اور یہ وجہ بنی مسلمانوں کے میدان چھوڑنے کی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعلیم دی, اے مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے اتباع نہیں کی, مخالفت کی, تو سمجھ لو تم ایسے ہی ہار جاؤ گے. آج ہر میدان میں مسلمان کیوں پیچھے؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کو بھلا دیا, نبی کی اطاعت کو بھلا دیا, نبی کی مخالفت کرنے لگ گئے, اور جب سے ایسا کرنا شروع کیا تب سے اللہ کی مدد ہم سے روٹھ گئی. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں, اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.